الخلق كلهم الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته والصلاة والسلام على صفوة رسله وخير خلقه محمد وآله وصحبه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم قابل تکریم معزز سامعین کرام، سورۃ آل عمران کی آیت کریمہ نمبر 164 پر پہلی بھی بات ہوئی۔ اللہ نے فرمایا میرا تم پہ ایک عظیم احسان ہے، اپنا عظیم احسان جتلایا کہ وہ تمہارے اندر اللہ رب العالمین کا عظیم رسول اللہ کا بھیجنا، یہ بڑا احسان ہے۔ اللہ سب کو قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ نمبر 2 فرما دیا تھا، یہ بھی آپ کے سامنے بات ہوئی کہ وہ رسول بھی من انفسہم تم میں سے ہے، بشر میں سے بشر، انسانوں میں سے انسان ہے، لیکن کامل اور اکمل انسان اور اکمل بشر ہے، اعلیٰ درجے کا بشر، اور وہ آیا انسانیت کی رہبری کے لیے، رہنمائی کے لیے۔ پھر آگے اللہ نے اس پیغمبر کے فریضے بتائے کہ اس فریضے کیا ہیں، اس کے ذمہ داری کیا ہے۔ ایک فرمایا یتلو علیہم آیاتی، اس نبی کا یہ فرض منصبی ہے کہ وہ قرآن کی آیتوں کا لہجہ، انداز اور قرآن کے پڑھنے کا ایک اسلوب امت کو سکھائے گا، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی اسلوب امت کو دیا جو اللہ نے قرآن پڑھ کر جبرائیل کو سنایا، جبرائیل نے پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے امت کو سکھایا۔ تو قرآن کا اسلوب، الفاظ سکھانا، مخارج سکھانا، صفات کا لحاظ رکھانا، لفظی قرآن کو پڑھانا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرض منصبی تھا، جس کو آج حفاظ اور قراء کرام ادا کر رہے ہیں۔ یہ نبیوں والا کام ہو رہا ہے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، اس نبی کا کام ہے انسانوں کی تزکیہ کرنا، گندے عقائد کو ختم کر کے صحیح عقائد دینا، گندی صفات کو ختم کر کے صحیح صفات پہ لانا، گندی عادات کا تزکیہ کر کے صفائی کر کے صحیح عادات لانا، گندے کردار کو دور کر کے صحیح کردار دینا، گندے اعمال سے بچا کر صحیح اعمال پہ لانا، ظاہر کا بھی تزکیہ ہو، باطن کا بھی تزکیہ ہو، دل کی صفائی کر دی جائے، باطنی تمام گندی صفات اندر سے ختم کر دی جائیں، حسد، کینہ، بغض، عداوت، غرور، تکبر، خود پسندی، مال پرستی، وجاہت پرستی، اغیار پرستی، یہ ساری گندی صفات ہیں۔ فرمایا اس نبی نے آ کر ان صفات سے صحابہ کو پاک کیا اور صرف خدا پرستی پہ لا کر کھڑا کر دیا۔ فرمایا اس نبی کا یہ کام بھی ہے، تزکیہ کرے، صفائی، باطن کی بھی صفائی ہو، ظاہر کی بھی صفائی، اخلاق کی بھی صفائی، اعمال کی بھی صفائی۔ اللہ ہم سب کو یہ بھی توفیق نصیب فرمائے۔ تو تیسرا کام اس پیغمبر کا کیا ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کہ اس پیغمبر کا تیسرا کام یہ ہے، ڈیوٹی، کہ وہ انسانوں کو قرآن کی تعلیم دے گا۔
قرآن پڑھائے گا۔ ایک ہے لفظی پڑھانا، وہ یتلو علیہم کے اندر تھا، ایک ہے قرآن کا لفظ سکھانے کے بعد اس کے مطالب سکھائے گا، اس کا مطلب بتائے گا کہ قرآن یہ کہہ چکا ہے، اس کا یہ مطلب ہے، قرآن نے یہ کہا، اس کی یہ تشریح ہے۔ تو اس نبی کا کام ہے قرآن کی تعلیم دینا۔ تو قرآن کی تشریح کرنا، تفسیر کرنا، اس کے معانی اور اس کے مطالب بیان کرنا، یہ نبی کی ڈیوٹی تھی، اور یہ کام علماء کرام سر انجام دے رہے ہیں کہ علماء کرام بیٹھے ہوتے ہیں، وہ قرآن کی تشریح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کی اس تشریح کو لاتے رہتے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ڈیوٹی کہ قرآن کی تعلیم دے، یہ نبی کے فرائض منصبیہ میں سے ہے۔ تو یہ جو لوگ قرآن کی تفسیر میں، تشریح میں لگے رہتے ہیں، معانی اور مطالب میں، مدارس میں بیٹھے ہوئے، مساجد میں، یہ نبیوں والا کام کر رہے ہیں، نبی کا یہ کام بھی تھا۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس امت کا معلم بنایا اس آیت میں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کہ وہ نبی ان انسانوں کو تعلیم دے گا، معلم بنے گا، استاد بنے گا۔ تو امت ساری شاگرد اور معلم اللہ رب العالمین کا عظیم پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی معلم ہے، استاد ہے، ایک وہ قرآن کی تعلیم دے گا، والحکمہ، اور دوسرے نمبر پر وہ سنت رسول کی تعلیم دے گا، دانائی کی تعلیم دے گا، دانشوری کی تعلیم دے گا۔ دو چیزوں کی تعلیم کے لیے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور واقعتاً اس آیت کے اعتبار سے جیسے اللہ نے اپنے نبی کی حیثیت معلم کی بتائی، استاد کی بتائی، کل کائنات کا معلم کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایسی تعلیمات دی ہے، قرآن کی بھی تشریح، حدیث کی بھی اتنی وضاحت کر کے شریعت کو سمجھائے جس کی اندر کسی قسم کا خفا باقی نہ رہا۔ وگرنہ صحابہ کرام عربی دان تھے، اور آج کل بھی لوگ بڑے بڑی باتیں کرتے رہتے ہیں، حقیقت کا پتہ نہیں ہوتا ہے، دو چار لفظ آ گئے، کہتے ہیں بس جی اب ہم سب کچھ ہم ہی ہیں، اور پھر کہہ دیتے ہیں قرآن سب واضح ہے، حدیثوں کی کیا ضرورت ہے، فلاں کی کیا ضرورت ہے، فلاں کی کیا ضرورت ہے۔ اللہ سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اور عوام میں بھی یہ دھوکہ پایا جاتا ہے، اس کے اوپر باقاعدہ یہودیوں کی طرف سے کام بھی کیا جاتا ہے، اور یہودیوں کی طرف کام کر کے ہمارے مسلمانوں کے اندر ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں، ان کے باقاعدہ گروپ ہیں، پارٹیاں ہیں، فرقے ہیں، وہ کہتے ہیں حدیث کی ضرورت نہیں، منکرین حدیث کا گروپ ہے، پرویزی گروپ ہے، لاہوری گروپ ہے، اور بہت سارے ایسے گروپ کے ساتھ متعلقہ لوگ ہیں۔ کالج یونیورسٹیوں کے اندر اس کام کو زیادہ تیزی سے کیا جاتا ہے کہ قرآن کے بعد کسی چیز کی ضرورت ہے۔ جملہ بڑا اچھا کہا ہے کہ قرآن سب کچھ ہے، اب اس کے بعد کسی کی ضرورت ہے۔ عام سادہ سا مسلمان بھی کہتا ہے بات تو ٹھیک ہے بھائی، قرآن قرآن ہے۔ تو اس لفظ کے اندر کتنا بڑا دھوکہ کہ قرآن کے بعد کسی کی ضرورت ہے، کیا حدیث لگائی ہوئی ہے؟ نہ 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 نہ، قرآن کے بعد بھی ہمیں ضرورت ہے، قرآن کی تشریح کرنے والے استاد کی بات ماننی ضروری ہے۔ استاد ہوتا ہی وہی ہے جو لفظ پڑھانے کے بعد اس کی تشریح، اس کی جزیات، اس کی تفصیل کو الگ کر کے دکھا دے۔ اور اگر ایک آدمی کہہ دیتا ہے میں نے استاد کی یہ بات نہیں مانی، مجھے صرف کتاب تک کہاں ہو سکتا ہے؟ دنیا کے اندر کوئی بھی کتاب ہوگی، چاہے وہ دینی ہو یا دنیاوی ہو، ڈاکٹر بھی کتاب پڑھائے گا، اس کی تشریح کر کے بتائے گا یہ اپنی شاگردوں کو اس کا یہ مطلب ہے، یہ مطلب ہے، یہ مطلب ہے۔ اگر وہ کہنا ہے ڈاکٹر صاحب آپ کی اس بات کو ہم نہیں مانتے ہیں، وہ ڈاکٹر ہی نہیں بن سکتے، وہ انسان بن ہی نہیں سکتے ہیں، آگے بڑھ ہی نہیں سکتے ہیں۔ تو اللہ کا نبی بھی معلم ہے، جب تک ہم اس کی تشریح کو، اس کی حدیث کو نہیں مانیں گے قرآن حل نہیں ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن کو بھی بھیجا، قرآن سے پہلے قرآن کے استاد محمد الرسول اللہ کو بھیجا۔ استاد پہلے آیا اور اس کے بعد اس استاد پر قرآن اترا ہے، کتاب بعد میں ہے، استاد پہلے ہے۔ استاد کا لحاظ ہوگا اور اس استاد کی تشریح کو ماننا پڑے گا۔
وگرنہ کام سارا ادھورا رہ جائے گا۔ تو یہ چکمے والے نعرے کے اندر بڑا کچھ دجل چھپا ہوا، اللہ ساری امت کو اس سے محفوظ فرمائے۔ تو اللہ نے یہاں فرما دیا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اس نبی کا کام ہے کہ یہ تعلیم دے، تشریح کرے، تفسیر کرے قرآن کی، اور حکمت دانائی اور سنت رسول حدیث کی، اس کی تشریح ماننی پڑے گی، وگرنہ قرآن صحابہ کرام کے دور میں اترا۔ سیدھی سی بات ہے، آج کل یونیورسٹیوں میں زوردار طریقے سے منکرین حدیث پیدا کیے جا رہے ہیں، عوام میں ان کی رسائی کم ہو جاتی ہے، عوام اپنے کاروباروں میں ہوتا ہے، جو آرام سے بیٹھتے ہیں ان کے پاس بھی بیٹھ جاتے ہیں، دینی بن کر ان کو دین کو چھیننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان سے بچائے۔ اور کہہ دیتے ہیں قرآن کے بعد کسی چیز کی کیا ضرورت ہے؟ بہت کچھ ضرورت ہے۔ قرآن کے علاوہ قرآن کے استاد کی تشریح کی ہمیں ضرورت ہے۔ کوئی کتاب بھی استاد کے بغیر پڑھی نہیں جاتی، سمجھی نہیں جا سکتی ہے، اس کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ سیدھی سی موٹی سی مثال آپ کو دے دوں، قرآن نے تقریباً صراحتاً، کنایتاً، اشارتاً 700 مقام پر نماز کا ذکر کیا ہے، لیکن آج مسلمان اس کے قریب نہیں۔ اللہ مسلمان کو ہدایت دے دے۔ ویسے بھی آپ سنتے رہتے ہیں اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ قرآن کہتا رہتا ہے، نماز قائم کرو۔ تو 700 مقامات تک قرآن بولا ہے نماز کے اوپر، نماز کا تذکرہ کیا، نماز کا تذکرہ کیا، نماز کا حکم دیا۔ یہ نماز کیا چیز ہے؟ نماز ہے کیا چیز؟ قرآن کہتا ہے نماز پڑھو، نماز کا حق ادا کرو، نمازوں کے ذکر کرتا ہے۔ اب قرآن یہ کہتا ہے قرآن کافی ہے، قرآن کافی ہے، قرآن کافی ہے۔ اب بتاؤ نماز کیا چیز ہے؟ قرآن آگے حل نہیں کرتا ہے۔ یہ اگر قرآن کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں، تو پھر یہ نماز کو کوئی بھی حق ادا نہیں کر سکے گا۔ نماز کی تشریح کیا ہے؟ اسی تشریح کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اگر نبی کی بات نہ مانے تو اقیم الصلاۃ قرآن نے کہا ہے، لیکن آگے صبح کی کتنی رکعتیں ہیں قرآن نہیں بتاتا ہے، ظہر کی کتنی رکعتیں فرض قرآن نہیں بتاتا ہے، عصر کے کتنے فرض ہیں قرآن نہیں بتلا رہا ہے، مغرب کے کتنے فرض ہیں قرآن نہیں بتلا رہا ہے، صبح کے کتنے فرض، عشاء کے کتنے فرض ہیں قرآن نہیں بتا۔ 5 وقتوں کا قرآن ذکر کرتا ہے، لیکن ان 5 وقتوں میں کتنے فرض پڑھیں، اور پھر فرضوں میں قیام کریں، رکوع کتنے کریں، سجدے کتنے کریں، یہ قرآن نہیں بتاتا ہے۔ یہ کون بتاتا ہے؟ یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہمیں۔ اب قرآن کافی ہے، قرآن کافی ہے تو واقعی الصلاۃ پھر عمل کر کے دکھاؤ نا۔ صحابہ عربی دان تھے، ان کے سامنے قرآن اترا، ان کی زبان میں اترا، ان کو استاد کی تشریح کی ضرورت پیش آئی، تو 1400 سال بعد والے اجمی لوگوں کو جن کا عربی کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے، ان کو قرآن کی وضاحت کے لیے استاد کی ضرورت نہیں پیش آئے گی؟ اسی استاد کی ضرورت کے پیش آنے کا نام حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہ فتنہ بڑے عجیب طریقے سے انسان کے ایمان کو چھینتا ہے۔ میں نے کہا نعرہ اس کا بڑا بہترین ہے، قرآن کے بعد کسی چیز کی ضرورت ہے؟ اوہو، قرآن کے بعد اور اضافی ضرورت نہیں، قرآن کی تشریح کی ہمیں ضرورت ہے۔ وہ تشریح کے لیے اللہ نے، میں تشریح کروں میری غلطی ہو جائے گی، دوسرا مولوی کرے گا غلطی ہو جائے گی، کوئی پیر کرے گا غلطی، دوسرا پیر اپنی معنی من کرے گا۔ ایک ہی استاد کی تشریح کو مانو، سارے ایک ہو جاؤ، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے اس کو یہاں آیت میں معلم بنا کر بھیجا ہے کہ وہ معلم کائنات ہے، معلم کتاب ہے، اس کی تشریح مانو۔ وہ اللہ کے نبی نے اس نقطے کو حل کیا ہے کہ اقیم الصلاۃ میں قرآن کہتا ہے نماز قائم کرو، 5 وقت کا بھی کہتا ہے قرآن، صبح کی رکعتوں میں فرمایا 2 فرض ہیں، ظہر میں 4 فرض ہیں، پھر نبی نے بتا دیا ہے کہ فرضوں میں کھڑے ہو جاؤ، قیام فرض ہے، پھر 1 رکوع کرو اور اس کے بعد 2 سجدے کرو۔ یہ بتایا کس نے ہمیں؟
یہ رسول اللہ اس کے بغیر نماز ہی ہم سے نہیں ہوتی ہے، رکوع کتنے کریں، سجدے کیسے کریں، کھڑے کیسے ہو جائیں، نہیں یہ حل نہیں کر رہا ہے، یہ محمد الرسول اللہ کی تعلیم سے حل ہوتا ہے۔ تو پھر کہنا پڑے گا قرآن کو حل کرنے کے لیے ہم استاد کے محتاج ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح کی ضرورت ہے ہمیں۔ ہمارے قرب و جوار میں بھی اس قسم کے لوگ زیادہ آتے رہتے ہیں، جو ہمیں رپورٹ ملتی رہتی ہے، آرام سے دکان پہ بیٹھے دین کے نام پر آ کر دین چھیننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ پرویزی گروپ بھی ہے، لاہوری گروپ بھی ہے، منکرین حدیث، اور مرزائی گروپ بھی ہے۔ ادھر آگے ایک ساتھی ہے، بڑا دیندار بنتا ہے، وہ اپنے آپ کو دیندار کہتا بھی ہے، لیکن یاد رکھنا جید عالم کے ساتھ رابطے کے بغیر بندہ پھسل جاتا ہے۔ اب وہ کہتا ہے میں بہت سمجھدار ہوں استاد جی، پوری میں نے فلاں جماعت میں میرا وقت یہ ہوا بہت اچھی بات۔ بیٹھنے والا کہتا ہے میرے پاس رسالہ بھی آتا ہے، طلوع اسلام۔ میں نے کہا ماشاءاللہ سمجھ مجھے آ گئی، اور بول نہیں دیا۔ میں نے کہا خدا کا بندہ طلوع اسلام نہیں طلوع کفر آ رہا ہے، یہ تو مرزائیوں کا رسالہ ہے، قادیانیوں کا ہے، جھوٹے نبی والوں کا ہے۔ یہ تمہیں جھوٹا دین دے گا، یہ سچا دین دے گا؟ سچے دین پر اعتراض اور جھوٹے دین کی پرچار۔ اب دین مسجد کے ساتھ، ممبر و محراب اور عالم جید کے ساتھ نہیں جڑیں گے تو مسئلہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو یہاں قرب و جوار میں بھی یہ زور دیا جاتا ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت کس کی ہے؟ تیری تشریح مانوں؟ 14ویں صدی کے بیوقوف کی تشریح نہیں چل سکتی ہے، تشریح قرآن کی محمد الرسول اللہ کی چلے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وگرنہ نبی کی بات نہ مانے قرآن ہم سے حل نہیں ہوتا، اقیم الصلاۃ کا مسئلہ یا ہمارے سے حل نہیں ہوتا ہے۔ یہ ہمارا نبی بتاتا ہے کہ ایسے کرو ایسے کرو ایسے کرو۔ اسی طرح موٹی سی بات ہے، قرآن نے آتوا الزکوٰۃ بھی کہا، زکوٰۃ دو زکوٰۃ دو، اور کیا زکوٰۃ دیں؟ کیا چیز ہے زکوٰۃ؟ قرآن آگے نہیں بولتا ہے، آگے بولتی ہے آتوا الزکوٰۃ کی تشریح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان وضاحت کرتی ہے، وہ بتاتی ہے زکوٰۃ کون دے، کب دے، کتنی دے، کس کو دے، کیسے دے۔ یہ سارے نقطے حل کرنے کے لیے حدیث ہے۔ قرآن نے اتنا کہہ دیا آتوا الزکوٰۃ۔ اب اگر ہم کہیں قرآن کافی، حدیث کی ضرورت نہیں ہے، آتوا الزکوٰۃ پر عمل کر کے دکھاؤ کیا چیز ہے۔ جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم لے کر نہیں چلیں گے ہمارا دین نامکمل ہے۔ اب آتوا الزکوٰۃ ہم سے حل ہی نہیں ہوتا ہے، کوئی جتنا زور لگاتا لگائے۔ تو ہم قرآن کے ہر موڑ پر اس معلم کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح کے محتاج ہیں، حدیث کی ہمیں ضرورت ہے۔ اور اگر اس کی بات نہیں مانیں گے، ہر بندہ اپنی تشریح کرے گا، تباہی پھیل جائے گی۔ تو اللہ نے فرمایا میں قرآن بھی دے رہا ہوں، استاد بھی دیتا ہوں، کو میرے قرآن کی بات چلے گی اور میرے بھیجے ہوئے استاد کی تشریح چلے گی، دین مکمل ہو جائے گا۔ اور اگر اس سے ہٹ کر چلو گے تو نامکمل ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ یا تو زکوٰۃ کا مسئلہ آ کر اللہ کے پیغمبر نے حل کیا ہے، اور کئی موقعوں پر صحابہ پریشان ہوئے ہیں عربی دان ہو کر، اور تمہیں قرآن نہیں سمجھایا اللہ کے پیغمبر نے تشریح کی، صحابہ کو سمجھائی۔ 14ویں صدی کے جاہل کو بیچارے کو نہ عربی کے لہجے کا پتہ، نہ اس کے اسلوب اور گہرائی کا پتہ، نہ گرامر کا پتہ، یہ کہتا ہے میں قرآن حل کرتا ہوں، مجھے حدیث کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تیری ضرورت نہیں ہے، تو چھوڑ دے، دین کا ٹھیکیدار نہ بن، لوگوں کو خراب نہ کر۔ اللہ نے قرآن بھی بھیجا، قرآن کا استاد بھیجا، قرآن کے استاد کی بات ماننی پڑے گی، تب قرآن بھی مکمل ہوگا، دین مکمل ہوگا۔ اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ قرآن کی تشریح رب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلوب کے مطابق کریں گے تو کامیاب ہیں، نہیں تو برباد ہیں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ کراچی سے ایک ڈاکٹر صاحبہ اس نے ایک کتاب لکھی نماز پر۔ اب آپ اندازہ لگائیں استاد کے بغیر تباہی کتنی ہے۔ جب نبی کی بات نہیں مانو گے یہ تباہی ہے۔ اس نے کہا اقیم الصلاۃ، قرآن کہتا ہے موجودہ دور کے جاہل مولویوں کو صلاۃ نہیں آئی ہے،
صلاۃ کا معنی نہیں آیا۔ پھر آگے اس نے شروع کیا صلاۃ کا معنی۔ 500 صفحے پر کتاب ہے، نماز کی کتاب ہے، ڈاکٹر صاحبہ لکھ رہی ہے۔ کوئی کہے گا ماشاءاللہ پڑھا لکھا طبقہ لکھتا، پڑھا لکھا جاہل ہو تو ہم کیا کریں؟ پڑھا لکھا دین پہ حملے کرے تو ہم اس کا کیا کر سکتے ہیں؟ لکھتی کیا ہے؟ صلاۃ کا یہ معنی نہیں جو مولوی کہتے ہیں اللہ اکبر، کھڑے ہو جاؤ، ہاتھ باندھو، پھر رکوع میں جھکو، پھر سجدوں میں جاؤ، یہ صلاۃ نہیں ہے۔ صلاۃ کا معنی ہے ورزش کرنا۔ اور پھر عربی لغت ایک نکالی ہے، عربی لغت کے اعتبار سے اس جملے کا لفظ نکالا، صلاۃ تحریک صلوین سے ہے۔ یہ معنی بھی ٹھیک ہے، ایک لغت کا معنی یہ ہے، مانتے ہیں، لیکن آگے اللہ کے نبی کی تشریح مانیں گے اور نماز میں بھی وہی باتیں ہو جاتی ہیں، لیکن اس نے کہا تحریک صلوین کا معنی کرتے ہوئے آگے کہنے لگی اس کام کے اوپر بہترین عمل مولوی نہیں کر پائے اور امت کو نہیں لا پائے۔ امت کے یہ مولوی دکیا نوس تھے، انہوں نے کام صحیح نہیں کیا۔ اقیم الصلاۃ کا تحریک صلوین، تحریک صلوین سرینوں کے اوپر ران سے چلتے ہوئے پٹھے آتے ہیں، پٹھوں کو حرکت دینا۔ وہ تو رکوع میں آدمی جاتا پٹھے کھینچے جاتے ہیں، ہو جاتا ہے کام۔ رکوع میں جاتے پٹھے کھینچے نہیں جاتے ہیں، کھنچاؤ آتا ہے، یہ ہو جاتی ورزش۔ لیکن وہ کہتے ہیں نہ یہ مولویوں نے صحیح کام نہیں کیا۔ اس کے لیے صحیح کام اقیم الصلاۃ پر ناچنے والی لڑکی صحیح عمل کرتی ہے، پورے بدن کو ہلا دیتی ہے، پورے بدن کی ورزش کر دیتی ہے، سارے بدن کو تھر تھرا دیتی ہے، سرینیں اس کی الگ تھر تھراتی ہیں، بدن الگ تھر تھراتا ہے۔ کہتا ہے یہ ہے صلاۃ کا اصل نقشہ۔ اب دجل ہے یا نہیں ہے؟ کتنا بڑا دجل! اور دنیا کہہ دیتی بہت اچھا۔ جب الصلاۃ کا معنی محمد الرسول اللہ کی تشریح میں نہیں مانیں گے تو ایسے گدے آ جائیں گے۔ وہ کہتی ہے ناچنے والی صلاۃ کو صحیح عمل کرتی ہے، دوسرا کہے گا نہ میں صلاۃ پر صحیح عمل کرتا ہوں، تباہی آ جائے گی۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر کی بات کو ہر صورت میں ماننا ضروری ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔